الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند متفرق مسائل وضو کے بارے میں۔ ان دین یسر، دین آسان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو پہلے پڑھنے جا رہے ہیں معذور کا وضو۔ معذور وہ آدمی ہے جس کو کوئی عذر ہو، جو وضو کے اندر اس کو تکلیف پرابلم آتی ہو، اس کے لیے کیا کیا احکام ہیں۔ کسی مرض کی وجہ سے اگر کوئی مسلم حکیم یا ماہر ڈاکٹر کسی عضو کے دھونے سے منع کرے تو اس کا دھونا وضو میں فرض نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر مسح کر لے اگر مضر نہ ہو، ورنہ مسح بھی معاف ہے۔ اگر کسی آدمی کو کسی مسلم ڈاکٹر نے یا ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ اس حصے کو وضو میں دھوئیں گے نہیں، یعنی پانی استعمال نہیں کریں گے، اگر کسی مسلم حکیم نے یا ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ آپ اس جگہ پر پانی استعمال نہیں کریں گے، تو اس جگہ کا مسح کر لے۔ اگر مسح کرنا بھی مضر ہو تو پھر مسح بھی اس کو معاف ہے، ایسے ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں زخم ہو یا پھٹ گئے ہوں یا درد وغیرہ ہو، تو اگر ایسی حالت میں ان پر پانی کا پہنچانا تکلیف نہ دیتا ہو اور نقصان نہ کرتا ہو تو دھونا فرض ہے، ورنہ مسح کرے، اور اگر مسح بھی نہ کر سکے تو ویسے ہی چھوڑ دے۔ وضو جن چیزوں پر ہم وضو کرتے ہیں، اگر ان چیزوں میں سے کسی پر زخم ہے یا پھٹ گئی یا درد وغیرہ ہے، جہاں پانی کا پہنچانا اگر تکلیف نہیں دیتا تو پانی پہنچائیں گے، اگر پانی کا پہنچانا تکلیف دیتا ہے تو مسح کر لیں گے، اگر مسح کرنا بھی تکلیف دیتا ہے تو پھر ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ نمبر 3، ہاتھ میں زخم ہو یا پھٹ گئے ہوں جس کی وجہ سے وہ ہاتھوں کو اور ہاتھوں کے ذریعے دوسرے اعضاء کو دھو نہ سکتا ہو، اور نہ کسی دوسری تدبیر سے بقیہ اعضاء کو دھوئے یا دھلوا سکے، تو ایسی صورت میں وضو فرض نہیں بلکہ تیمم کرے اگر کر سکے۔ کسی کے ہاتھوں میں کوئی زخم ہے یا پھٹ گئے ہیں، وہ ہاتھوں کو بھی نہیں دھو سکتا اور ہاتھوں کے ذریعے سے باقی اعضاء کو بھی نہیں دھو سکتا، اور اس کے پاس کوئی ایسی تدبیر بھی نہیں یا کوئی اور آدمی بھی نہیں جو اس کے اعضاء کو دھو دے، تو ایسی صورت میں اس پر وضو فرض نہیں بلکہ یہ تیمم کر لے گا، اور تیمم کا طریقہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ نمبر 4، ہاتھ، پیر، منہ پر اگر کسی وجہ سے دوا لگائی گئی ہو، یعنی ہاتھوں پر، پیر پر اور منہ پر اگر کسی وجہ سے دوا لگائی ہے تو اسی دوا پر پانی بہانا فرض ہے۔ وہ دوا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دوا کے اوپر آپ کیا کر دیں، پانی کو بہا دیں، بشرطے کہ نقصان دہ نہ ہو۔ اور پانی بہا چکنے کے بعد اگر وہ دوا خود بہت چھوٹ جائے یا چھڑا ڈالی جائے، تو اگر اچھے ہونے کی وجہ سے چھوٹی یا چھڑائی گئی ہے تو مسح باطل ہو جائے گا، یعنی ان اعضاء کو دھونا پڑے گا۔ کسی جگہ پر دوا لگائی گئی تھی، آپ نے اسی دوا کے اوپر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ دوا خود سے نیچے گر گئی، تو اگر وہ دوا نیچے گری اور آپ نے دیکھا کہ زخم صحیح ہو گیا ہے تو پھر آپ کا وہ مسح باطل ہوگا، اب دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا اور اس عضو کو دھونا پڑے گا۔ کسی شخص کے ہاتھ مع کہنیوں کے یا پاؤں مع ٹخنوں کے کٹ گئے ہیں، یعنی ہاتھ اس کے کہنیوں سمیت کٹ گئے ہیں اور پاؤں اس کے ٹخنوں سمیت کٹ گئے ہوں، تو ایسی حالت میں ہاتھ پیر کا دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ پیر اب اس کو رہے ہی نہیں ہیں۔ اور منہ اگر کسی طریقے سے دھو سکتا ہے اور سر کا مسح کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ وہ بھی فرض نہیں ہے، بلکہ منہ کو تیمم کے ارادے سے دیوار وغیرہ پر ملے۔ کسی کے ہاتھ بازو تک کٹ گئے ہیں اور پاؤں بھی ٹخنے تک کٹ گئے ہیں، تو ہاتھ پاؤں کو دھونا تو فرض نہیں ہے۔ اب بچ کے اس کے پاس چہرہ اور سر کا مسح اگر کر سکتا ہے کسی ذریعے سے تو کرے، دھونا اگر دھو سکتا ہے تو دھوئے، اگر نہیں دھو سکتا تو پھر اپنے چہرے کو دیوار کے ساتھ ایسے رگڑے گا اور پورا مسح کر لے گا، بس اسی صورت میں اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔
اگر کسی کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پیر کی پٹی کھولنا مضر ہے، نقصان دہ ہو، تو ایسی حالت میں اگر پٹی پر مسح کرنا نہ نقصان کرے تو تمام پٹی پر مسح کرے، خواہ وہ پٹی زخم کے برابر ہو یا زخم سے زیادہ، اور اگر مسح بھی نقصان کرے تو ایسے ہی چھوڑ دے۔ کسی کے ہاتھ پیر یا کوئی جگہ جو وضو میں دھوئی جاتی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور وہاں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اب اگر پٹی کو کھولنا مشکل ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو اسی پٹی کے اوپر کیا کرے گا؟ مسح کرے گا۔ اور اگر یہ پٹی آدھی زخم پر ہے اور آدھی صحیح جگہ پر ہے تو اس کا بھی مسح ہی کرے گا۔ اگر مسح کرنا بھی اس کو نقصان دیتا ہے تو پھر ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ پٹی کا کھولنا مضر نہ ہو لیکن کھولنے کے بعد وہ خود نہ باندھ سکے اور نہ کوئی دوسرا شخص ہو جو باندھ سکے تو ایسی حالت میں مسح کرے اگر نقصان نہ ہو تو، ورنہ مسح بھی معاف ہے۔ اگر پٹی کھولنا تو مضر نہیں ہے، یہ کھول سکتا ہے اور دھو بھی سکتا ہے، لیکن دھونے کے بعد اس کو پٹی دوبارہ باندھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ خود سے بھی باندھ نہیں سکتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی کیا کرے گا؟ مسح ہی کرے گا۔ اور اگر مسح بھی نہیں کر سکتا، نقصان دیتا ہے، تو تب ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ پٹی اگر اسی طرح بندھی ہو کہ درمیان میں جسم کا وہ حصہ بھی آ گیا ہو جو صحیح ہے تو اس پر مسح کرے، بشرطے کہ پٹی کھولنا یا کھول کر اس جسم کا دھونا مضر ہو۔ جہاں زخم تھی اس کے علاوہ بھی پٹی ہوتی ہے، تو اگر پٹی اس جگہ پر بھی ہو جو صحیح ہو لیکن یہ پٹی کھول بھی نہ سکتا ہو اور اس کو عذر بھی ہو تو پھر ساری جگہ کا یہ کیا کرے گا؟ مسح کرے گا، اس جگہ کو کھول کر دھوئے گا نہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مرض ہو جس میں وضو کو توڑنے والی چیزیں برابر جاری رہتی ہوں اور اس شخص کو نماز کے وقت اتنی مہلت نہیں ملتی ہو کہ وہ اس مرض سے خالی ہو کر نماز پڑھ سکے تو ایسے شخص کو ہر نماز کے وقت نیا وضو کرنا چاہیے۔ کسی کو مسلسل پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں یا کسی کو مسلسل ہوا نکلتی رہتی ہے، یعنی ایک نماز کا وقت بھی ایسا نہیں گزرتا کہ اس کی ہوا بند ہو یا پیشاب کے قطرے ٹپکنا بند ہو، تو کہتے ہیں ایسے آدمی کے لیے پہلے سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، جو ہی نماز کا وقت داخل ہوگا اس وقت یہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اگر اس کو قطرے ٹپکتے رہیں اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، اسی وضو سے یہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مرض ہو جس میں وضو کو توڑنے والی چیزیں برابر جاری رہتی ہوں، یعنی پیشاب کے قطرے یا ہوا وغیرہ نکلتی رہتی ہو، اور اس شخص کو نماز کے وقت اتنی مہلت نہیں ملتی ہو کہ وہ اس مرض سے خالی ہو کر نماز پڑھ سکے، تو ایسے شخص کو ہر نماز کے وقت نیا وضو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا وضو نماز کا وقت نکل جانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے آدمی کا وضو جب ایک مرتبہ کیا، جو ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو خود بہت ٹوٹ جائے گا۔ اب نئی نماز کا وقت شروع ہوا تو نئی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، اور پھر اس نماز کا وقت جب ختم ہوگا تو وضو دوبارہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ نماز کا وقت آنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی ایسے شخص نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا اور سوائے اس مرض کے اور کوئی وضو کو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی تو ظہر کا وقت آنے سے اس کا وضو نہیں جائے گا، ہاں ظہر کا وقت جانے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے صبح کے وقت میں طلوع آفتاب ہو گیا، اس کے بعد اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب ظہر کا ٹائم جب داخل ہوگا اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جب ظہر کا ٹائم داخل ہونے کے بعد ظہر کا ٹائم ختم ہوگا اس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی اور چیز توڑنے والی ہو گئی ہے تب تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اور کوئی چیز توڑنے والی نہیں ہے، یہی پیشاب کے قطرات اس کو چل رہے ہیں یا ہوا چل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو کب ٹوٹے گا؟ جب نماز کا وقت ختم ہوگا، اور ظہر کا وقت ختم ہونے سے اب وضو ٹوٹے گا، ظہر کا وقت داخل ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں ظہر کا وقت جانے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور عصر کے واسطے اسے دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ مثلاً کسی کو ہر وقت پیشاب جاری رہتا ہو، کسی کو ری خارج ہونے کا مرض ہو، کسی کے زخم سے ہر وقت خون یا پیپ نکلتا ہو، کسی کو نکسیر پھوٹنے کا مرض ہو، یعنی اس کی ناک سے ہر وقت خون آتا رہتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسائل ہیں کہ اگر کسی کو پیشاب کنٹینیو چلتا ہے، ہوا کنٹینیو چلتی ہے، یا زخم ہے جس سے خون یا پیپ کنٹینیو نکلتا ہے، اس کو
ایک ہے نماز کا وقت آنا اور دوسرا اس نماز کا وقت ختم ہونا۔ مثال ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:30 بجے اور ختم ہوتا ہے 4 بجے، مثال کے طور پہ اس نے اگر 11 بجے وضو کیا ہے تو اب 12:30 بجے جب ظہر کا وقت داخل ہوگا اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ 4 بجے ظہر کا وقت ختم ہوگا، اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب عصر کے لیے اس نے نیا وضو بنانا ہے، عصر کا وقت جب ختم ہوگا تو یہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، مغرب کے لیے اس نے نیا وضو بنانا ہے۔ اس طرح نماز کا وقت ختم ہونے سے اس کا وضو ختم ہوگا، نماز کا وقت آنے سے اس کا وضو ختم نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ایسی آ گئی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو پھر اسی وقت اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔